ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ جب انسان کے لیے لوگ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہوں یا اس کے خلاف حاسدین بہت زیادہ لوگوں کو ورغلا رہے ہوں، اس سے متنفر کر رہے ہوں، تو کوئی مرد عورت بھی جب اس طرح کے حالات کا سامنا ہو تو اس آیت کریمہ کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حسد کی باتوں سے، پروپیگنڈے سے، بہتان بازی سے اور جو اس کو بدنام کر رہے ہیں ان ساری چیزوں سے حفاظت میں لے لیں گے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کی سرزمین میں یہ پروپیگنڈا ہوا شروع، اور آپ کے خلاف مشرکین مکہ نے بہت زیادہ جو ہے حسد اور بغض میں پروپیگنڈے کی حد کر دی، اور آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، ساحر کہا۔ اللہ نے یہاں خود اس پروپیگنڈے کی نفی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے پروپیگنڈے والوں کے جواب میں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے۔ اب آج بھی اگر آپ کے خلاف کوئی حسد کرتا ہے، آج عورتیں مرد ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر، کہ خاندان میں عورتیں بہتان لگا رہی ہیں، اس کا گھر خراب کر رہی ہیں عورت کا، یا اس کو خاوند کو ورغلا رہے ہیں، کوئی بیوی کے خلاف، بیوی کو ورغلا رہے ہیں خاوند کے خلاف، بچوں کو ورغلا رہے ہیں ماں باپ کے خلاف، اور ماں باپ کو ورغلا رہے ہیں بچوں کے خلاف، بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پارٹنر کو، کاروبار کرنے والوں کو۔ اب یہ ہر جگہ ہر فیلڈ میں آپ کو طبقہ ملے گا، اور یہ لوگ ایسے انداز سے کام کرتے ہیں جو حاسدین ہوتے ہیں کہ دو انسانوں کو دور رکھ کر ایک دوسرے سے ذہن خراب کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی اسی طرح کرتے تھے، وہ اپنے لوگوں کے پاس جا جا کے کہتے تھے کہ آپ ان کے پاس نہ جایا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو، ان کی باتوں میں جادو ہے، یہ تم باتیں سنتے ہو تو ان کے ہو کے رہ جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو بیان کیا کہ وہ سرگوشی کرتے تھے، اور مشرکین خود حیران ہو گئے کہ ہم نے تو سرگوشی میں یہ باتیں کی تھی، ہم تو خفیہ انداز میں بڑے آہستہ آہستہ اور جا جا کر جو ہے پلاننگ کرتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کر کے ہماری پردہ داری کر دی اور ہمارے اندر کی باتوں کو بیان کر دیا۔ یہ سورہ انبیاء میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ تسلی والی سورت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی، اور آپ کی جتنے آپ کے حاسدین ہیں، آپ کے مخالفین ہیں، پھر قیامت کی صبح تک اللہ کے نبی یا صحابہ اہل بیت یا اللہ کے نبی کے ماننے والوں کے جو بھی حاسدین ہیں، اس کا اگر آپ نے ان کو پکڑوانا ہے اور ان کو اگر آپ نے اپنے سے دور کرنا ہے تو ان الفاظ کو وظیفہ بنائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ان کی رد میں مقابلہ نہیں کیا، حاسدین کا مقابلہ نہیں ہوتا، مخالفین کا مقابلہ نہیں ہوتا، مقابلہ کرتے رہیں گے تو آپ اور ڈاؤن ہوتے چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ جدھر جاتے تھے تو یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، تو آپ ان کے پروپیگنڈوں کا ایک کا جواب بھی نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے ان کا جواب، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے مشن پہ لگے رہے، مشن پہ۔ آج بھی جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، خانقاہ چلا رہا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے،
یا تبلیغ کر رہا ہے یا درس دے رہا ہے یا کوئی بھی دینی کام کر رہا ہے تو حاسدین کو جواب نہ دیں، مخالفین کو، جو آپ کے اوپر کوئی حسد کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈے کرتا ہے، تو آپ اس کو جواب دینے میں مصروف ہوں گے تو آپ کی زندگی توانائی ضائع ہو جائے گی۔ یا اللہ نے کیا کہا، ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آئی ان کے پاس کوئی نصیحت اللہ کی طرف سے، ذکر قرآن کہتے ہیں، انا نحن نزلنا ذکر، تو قرآن پاک کو ذکر کہا گیا، تو یہاں کا نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر، قرآن کی آیت، کوئی سورہ ان کے پاس اترتی ہے جب محدث، نئی، نیو، کوئی تازہ آیت اترتی ہے یا سورت اترتی ہے، الا استمعوہ، مگر یہ سنتے ہیں اس کو کیسے؟ یہ اللہ نے منافقین کافرین کا ذکر کیا، یا منافقین نہیں تھے مکی زندگی میں، منافق کوئی نہیں تھا، یا پکا مومن تھا کوئی یا پکا کافر تھا، تو یہ مکی صورت ہے چونکہ، تو اللہ نے کہا جب ان پہ نئی آیت اترتی ہے، سورت اترتی ہے، تو یہ الا استمعوہ، مگر جب اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، ایسے سنتے ہیں جیسے تماشا ہوتا ہے، قرآن کی آیت کو سنتے ہوئے کھیل تماشا کرتے ہیں، ایکشن مارتے ہیں، اور آگے سے جو ہے ہنستے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، اور آج مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کی آیت کو جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن پاک کا پڑھنا یہ سنت ہے، قرآن پاک کا سننا فرض ہے، اور لاؤڈ سپیکر میں جو لوگ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بالکل گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ عورتیں گھروں میں کچن میں کام کر رہی ہیں، کوئی باتھ روم میں ہے، کوئی اپنی گپیں لگا رہے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل پہ کھیل رہا ہے، اور آپ لاؤڈ سپیکر پہ قرآن پاک سنا رہے ہیں، اور آپ کی نیت ہے جی میں تو بہت دین کا کام کر رہا ہوں، نہیں، آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ اس لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جو قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس پر اللہ کا رحم بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح آپ لوگوں کو گناہ گار بنا رہے۔ تو قرآن پاک آپ، اب جیسے میں آپ کو درس دے رہا ہوں تو مجھے باہر کا لاؤڈ سپیکر کھول کے درس دینے کی کیا ضرورت؟ جتنے بندے ہیں وہ سنیں بس۔ اب میں لاؤڈ سپیکر، یہی ہمارے بڑے صغیر کا جو کلچر ہے کہ یہاں پر اکثر جو ہے مساجد والے وہ رات کو 1-1:30 بجے لاؤڈ سپیکر کھول لیتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ قرآن پاک سنتا کھیل تماشا نہیں ہے، آپ وہاں قرآن کی بات کریں جہاں کوئی توجہ سے سن رہا ہے، جو آپ کی بات نہیں سننا چاہتا آپ اسے قرآن نہ پڑھ کے سنائیں، آپ زبردستی اس پہ مسلط نہ کریں۔ اب جو قرآن پاک کو توجہ نہ کرے، قرآن پاک آپ آیت پڑھ کے اسے بتائیں اور وہ آپ ادھر دیکھے، موبائل میں لگا رہے اور اپنا کاموں میں لگا رہے، تو ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے خود کہا کہ الا استمعوہ وہم یلعبون، قرآن کو سنتے ہیں مگر کھیل تماشے کی طرح۔ کھیل تماشے کی طرح کیوں سنتے ہیں؟ یعنی جب آپ قرآن پڑھا جائے تو آپ توجہ نہ کریں، کوئی بھی مرد عورت جب قرآن پاک پڑھا جائے تو توجہ نہ کرے، تو اس پر مفسرین نے لکھا، اگلی آیت بتاتی ہے لاہیۃ قلوبہم، کیوں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے خود جواب دیا، لاہیۃ قلوبہم، ان کا دل جو ہے نا وہ تماشائی ہے، لاہیہ، تماشائی، ان کا دل تماشا کرنے والا ہے، وہ قرآن پاک کو سیریس لینے والا نہیں ہے، دل ہی گندا ہے ان کا، دل ہی خراب ہے، ورنہ جس کا دل پاک صاف ہوگا نا تو وہ قرآن پاک کو چومے گا، قرآن پاک کو دیکھ کر بھی اس کا دل لرز جائے گا۔ یہاں تو جھوٹا قرآن اٹھا لیتے ہیں لوگ، اب ایسے لوگ قرآن پاک اٹھاتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہاں پر بندے کو غلطی پہ پکڑا تو اس نے یوں قرآن پاک اٹھا لیا، کہا جی یہ قرآن پاک کی قسم ہے یہ میں اٹھا رہا ہوں، اور جھوٹا تھا، بعد میں پتہ ہی چلا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن خوف ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں مسلمان ہو کر بھی لاہی، جو عدالتوں میں آج کل ہو رہا ہے، ہر بندہ قرآن پاک، میں کوئی بات نہیں جی، کیا ہوتا ہے، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول دیتا ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، اللہ نے کہا ان کے دل تماشائی ہیں، منافق ہیں، بلکہ منافق بھی نہیں، کافر ہی ہیں، ان کے دل میں کفر ہے، قرآن سے کھیل رہے ہیں،
آج کیسے لوگ قرآن کی قسم. ابھی وہ ایک بندہ فوت ہو گیا، جب بھی میں نے اس کو دیکھا کاروبار کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اب اللہ مغفرت کر دے شاید اس کی. تو کیا کہتا تھا جب بھی بات ہوتی منہ بھر کے ایسے کہتا رسول اللہ کی قسم. اگلا بندہ اس کی موٹا تازہ تھا، صحت مند تھا نا وہ، تو وہ ایسے جب کہتا نا رسول اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم تو حرام ہے، مخلوق کی قسم تو آپ کھا ہی نہیں سکتے، لیکن وہ کیا کہتا تھا رسول اللہ کی قسم، نعوذ باللہ. اور ایسے منہ بھر کے کہتا تھا کہ اگلا بندہ امپریس ہو جاتا تھا، یہ بندہ بہت محبت رسول والا ہے. اور اتنا فراڈ کرتا تھا کہ ہر بندے کو نقصان دیتا تھا، پیسے دبا لیتا تھا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ تو مر گیا بیچارہ، اب آخرت میں اللہ کے سامنے ہے وہ، لیکن یہاں کئی لوگ ہیں ایک دم قسم اٹھاتے ہیں، قرآن کی قسم، اولاد کی قسم. یہ جو قرآن پاک کو کھیل تماشا بناتے ہیں نا، ان کو اللہ نے کہا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل تماشائی ہیں. یہ دل ان کا مومن نہیں ہے، اللہ کے خوف والا نہیں ہے، یہ لعو لب والا ہے، کھیل تماشوں والا ہے، شطرنج والا ہے. اور پھر آگے کیا کہا وَأَسَرُّ النَّجْوَى، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے نا تو بازار اوقاز میں یوں جاتے تھے تو یہ ابو لہب تو پیچھے یوں چلتا تھا اور یوں اشارے کرتا تھا نعوذ باللہ میرا بھتیجا پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ مجنون ہے. اور عتبہ، شیبہ، امیہ، ابو جہل، جتنے باقی تھے وہ سارے کے سارے کہتے تھے، کیا کہتے تھے وَأَسَرُّ النَّجْوَى، خاموشی سے، یوں تیز نہیں کہتے تھے یہ بات کہ یہ نہ ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سن لیں اور یہ پہلوان بن جائیں کہ دیکھو جی ہمارے پاس اتنی پاور ہے، یعنی ہماری باتوں میں اتنی تاثیر ہے. وہ ان کو بڑا نہیں ماننا چاہتے تھے. تو وہ کیا کہتے تھے وَأَسَرُّ النَّجْوَى، آرام آرام سے سرگوشیاں کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی کہہ دیا یہ ظالم لوگ. اب قرآن کو سمجھے نا بندہ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں ہمیں. ورنہ تو آپ دیکھیں نا رمضان آ رہا ہے، یوں تراویح پڑھیں گے، یوں گزرے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن پاک نے ہم سے کہا کیا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم یہاں فجر اور مغرب عشاء دونوں میں تفسیر بیان کریں گے تاکہ قرآن کی سمجھ آنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ سرگوشیاں کرتے ہیں کون لوگ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگ، یہ جو قرآن سے کھیلتے ہیں یہ ظالم ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہاں اللہ نے خود ظالم کہہ دیا جو قرآن پاک کو کھیل تماشا بناتے ہیں. تو اللہ نے کہا هل هذا الا بشر مثلکم، یہ کیا کہتے ہیں ظالم لوگ اپنے لوگوں کو روک روک کے، هل هذا الا بشر مثلکم، تم کیا کرتے ہو، ہماری طرح بندہ ہے، ہماری طرح انسان ہے، اور یہ جو ہے تمہیں تبلیغ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور تم اس کی باتوں میں آ رہے ہو، تم اس کی باتوں کو مان رہے ہو. اور بھائی ہماری طرح روٹی کھاتا ہے، ہماری طرح جو ہے یہ بچپن میں پلا بھرا ہے، اور ہماری طرح اس نے یہ جوانی گزاری ہے، ہماری طرح اس نے شادیاں کی ہیں، اس کے بچے ہیں، یہ بچے پالتا ہے، تجارت کرتا تھا، اور اب یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. آج یہی بات کون کہتا ہے؟ آج کوئی بندہ نیک ہو جائے نا تو تبلیغ میں لگ جائے، ہدایت پہ آ جائے اور نمازی بن جائے، چور ڈکیت ہو جائے، شرابی کبابی، تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ وہ شرابی، یہ وہ بدماش، یہ وہ چور، اب گاڑی رکھی ہوئی ہے دیکھو کیسے تبلیغ کر رہا ہے. یہی بات وہ نہیں کرتے تھے. یہی باتیں آج بھی مسلمان کرتے ہیں نہیں کرتے، جن کا نفاق ہے دل میں کہ جو بندہ مسجد آ گیا تو آپ شکر ادا کریں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، کوئی دین کی طرف آ گیا. رمضان میں اچھا آپ بھی آ گئے رمضان میں، آپ کو تو پورا سال دیکھا ہی نہیں، الٹا آپ اس پہ جگتے مار رہے ہیں، آپ بلکہ اسے مرحبا کہیں، مرحبا کہیں. تو اب انہوں نے کیا کہا هل هذا الا بشر مثلکم، یہ آپ ان کی باتیں مان رہے ہو. کچھ لوگ سنتے تھے نا حضور علیہ السلام کی تبلیغ، قرآن سنتے تھے تو آگے سے متاثر ہو جاتے تھے. تو آگے انہوں نے کیا کہا ان سے هل هذا الا بشر مثلکم، کیا یہ ہماری طرح کا بندہ تبلیغ کر رہا ہے اور تم اس کی بات سن رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ ہماری طرح، ان کو پاگلوں کو کیا پتا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے بشر ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں. بشر اس لیے ہیں کہ ہم خمیر بشر ہے،
لیکن کوئی بشر نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، جیسے حجر اسود پتھروں میں سے ہے پتھروں جیسا، زمزم پانیوں میں سے ہے پانیوں جیسا، اسی طرح جو ہے نبی بشر میں سے ہے لیکن عام بشر جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے اور وہ سید البشر ہے اور نوریوں کا سردار، آپ کا نوکر ہے، خادم ہے۔ تو اب یہ جملہ ایک تو یہ کا، دوسرا جب حضور علیہ السلام سے کلام سنتے نا تو مبہوت ہو جاتے لوگ۔ آپ علیہ السلام رات کو تلاوت کر رہے تھے یوں کھڑے ہوئے، تو ابو جہل امیہ چھپ کے سن رہے تھے، چور ایسے وجد میں آ گئے تھے۔ تو اب یہ ساری باتیں جب یہ دیکھتے نا مشرکین تو وہ کہنے لگے افتأتون السحر، کیا تمہیں نہیں پتا یہ جادوگر ہے، یہ جادو ہے اس کے پاس، یہ لوگ پھر لوگ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور جو اس کی بات سنتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ اللہ ایک کو پکارنے لگتا ہے، در در پہ سجدے چھوڑ دیتا ہے، در در کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ تو آگے سے کیا کہتے تھے کہ یہ افتأتون السحر، کیا تمہیں نہیں پتا یہ جادو لاتا ہے؟ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ اب ہم جب شروع میں یہاں پر ہم نے جمعہ شروع کیا تو یہ مسجد کا آغاز، تو آپ میں سے اکثر جو پرانے ہیں ان کو پتا ہوگا، تو علاقے کے لوگ آتے تھے، تو جو ایک بار آتا تھا جمعہ سنتا تھا وہ کہتا تھا دوبارہ پھر جاؤ، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے آج جمعے میں کتنی رش ہوتی ہے، ساتھ کوئی آبادی نہیں۔ تو علاقے کے لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی یہ ان کی باتوں میں جادو ہے، یہ ہپناٹائز کر لیتے ہیں لوگوں کو۔ اب مجھے بتائیں کہ نبی کے بارے میں بھی مشرکین یہی بات کرتے تھے کہ ان کی باتوں میں جادو ہے، اور آج جو قرآن سے بیان کرتا ہے نا اس کی بات اثر کرتی یا نہیں کرتی؟ ابھی میں آپ کو قرآن کے علاوہ کوئی بات بتائیے کبھی؟ آپ بتائیں، آپ درس کیسے سنتے؟ اب یہ بات میری ہے یا اللہ کی ہے؟ بولیں سارے، اللہ کی ہے نا۔ اب اللہ کی بات آپ کے دل پہ اثر کر رہی ہے نا۔ اب نبی بھی بات کس کی کرتا تھا؟ اللہ کی۔ تو نبی کی بات بھی اثر کرتی تھی، ہم نبی اور اللہ دونوں کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اس وقت کے مشرکین نے کہا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر، اور یہ دیکھو کہ جادو رکھتا ہے، وانتم تبصرون، تم دیکھ کر بھی ان کے جادو میں اترے چلے جاتے ہو اور ان کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے جا رہے ہو اور ان کی جو ہے چاہنے والوں میں ماننے والوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہو، تم تو بہت بڑے عقل سے اندھے ہو۔ یہ بات انہوں نے کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، قرآن اترا نا، یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ایک ایک کو جا کے کہا نہیں، یہ اصول یاد رکھیں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان آیتوں کو فالو کیا، میں کبھی مخالفین کو جواب نہیں دیتا، اس علاقے میں کبھی ہم نے کسی کے خلاف تقریر نہیں کی، نہ آئندہ کریں گے، کسی مسلک کے خلاف بھی ہم تقریر نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے سب کو قرآن سے جوڑنا ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے ان میں۔ تو اب دیکھیے نبی نے بھی وہی کام کیا جو اللہ رب العزت کو پسند تھا، ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نہیں گئے او چچا یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ، اور میرے فلاں ماموزاد خالہ زاد حضور کے رشتہ دار تھے نا سارے، اور کوئی ننیالی تھا کوئی ددیالی تھا، آپ نے ایک کو بھی جا کر کوئی لب سے ایک جملہ نہیں کہا، بلکہ کیا جملہ کہا؟ قال، اللہ نے خود بیان فرمایا، قال، آپ نے یوں کہا، ربی یعلم، میرا اللہ جانتا ہے، القول، اس بات کو، فی السماء والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، ہر بات کو زمین و آسمان کی کون جانتا ہے؟ بس وہو السمیع العلیم، وہ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے۔ ایک جملہ آپ نے کہا، اس جملے سے باطل ٹوٹ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عروج دینا شروع کر دیا۔ حاسدین، مخالفین، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، آپ کو جادوگر کہنے والے، آپ کو نعوذ باللہ ساحر، کاذب، مجنون یہ جملے کہنے والے، اور آپ کے لیے پتھر اور مار کر پھر پتھروں کو رستے میں بچھانے والے، کانٹے بچھانے والے، آپ علیہ السلام کو قتل کے در پہ رہنے والے، حسد کی آگ میں جلنے والے، پھر سب نگوں ہوئے۔ آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ، اللہ نے آپ کو بہترین جگہ پہنچا دیا، پھر وہاں پہ ایک ریاست کا والی بھی بنا دیا، جہاد بھی
اور اس کے بعد فتح مکہ بھی، اور یہ سارے حاسدین ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ کے سامنے کس طرح پست ہو چکے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی اخلاق دکھایا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ کے لوگوں، تم نے جملے تو ایسے ایسے بولے ہیں کہ بخشنے کا تمہارا جو ہے وہ تمہاری حالت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یوسف علیہ السلام کی طرح تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ یہاں یہ آیت کریمہ آپ کو اگر کوئی حسد کرے اور اللہ آپ کو پتہ چل رہا ہے، لوگ بتا رہے ہیں فلاں آپ کے خلاف بول رہا ہے، جی آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، آپ پہ بہتان باندھ رہا ہے، آپ کے خلاف مہم چلا رہا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، یا خامد کو بیوی کے خلاف، بیوی کو خامد کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، ماں باپ کو بچوں کے خلاف، کاروبار میں یا کسی بھی معاملے میں دو فریقوں میں تفریق ڈالی جاتی ہے، یا ان میں کدورت ڈالی جاتی ہے، یا ان کا گھر توڑا جاتا ہے، یا ان کا رزق کاروبار توڑا جا رہا ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاسدین کے جواب میں جملے ارشاد فرمائے تھے۔ وہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں زینت بنا کر نازل فرما دی۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ انبیاء، آیت نمبر 4۔ ربی یعلم القول فی السماء والارض، اچھا، وہو السمیع العلیم، میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین کی ہے۔ آپ کو کوئی غلط انفارمیشن دے سکتا ہے، انٹیلیجنس والے اوپر غلط انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں۔ اب آپ کو دیکھیں کہ جی میرے خلاف تو غلط معلومات پہنچائی جا رہی ہیں اداروں کو، پولیس کو، اداروں کو، ہوتا اکثر ایسے ہے، تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھتے رہیں، یا آپ کو پروپیگنڈا کوئی بھی ایسا کر رہا ہے تو آپ اس آیت کو 70 بار پڑھیں اور 9 دن تک پڑھیں۔ 9 دن، پورے 9 دن کرنے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ، 70 سے زیادہ تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 70 بار 9 دن تک تو لازمی پڑھیں، اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ سارے جتنی بھی زبانیں ہیں حاسدین کی، اللہ ان کو بند کر کے پست بھی کر دے گا۔ اور اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے گھر میں ہی یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کھلا پلا دیں ان کو یہ دم کر کے، انشاءاللہ 9 دن یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان 9 جو شیطان بدماش 9، خود قرآن پاک نے کہا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، قوم سمود میں 9 بڑے بدماش تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے نشان عبرت بنایا۔ تو یہ 9 دن تک آپ کریں گے، 9 کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ان شر والے جو ہے سب کو یا ہدایت دے گا یا ان کو گرفت میں لے آئے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ آپ اس عمل کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔